اور چوتھی پابندی یہ ہے کہ شکار نہیں کرنا۔ پانچویں پابندی یہ ہے کہ بال اور ناخن نہیں کاٹنے۔ چھٹی پابندی یہ ہے کہ مکہ حدود حرم کے اندر یا کسی بھی حالت میں آپ نے کوئی پودا نہیں اکھاڑنا۔ تلبیہ احرام میں آنے کے بعد سب سے افضل ذکر تلبیہ اور لبیک کہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا اتانی جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے صحابہ سے کہیے ایرفعوا اصواتہم کہ وہ اپنی آواز کو اونچا کرے تلبیہ سے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، کنا نصرخ صراخا، ہم اونچی آواز سے زور سے تلبیہ پڑھتے۔ صحابہ فرماتے ہیں ترمذی شریف کی ایک اور روایت میں کہ جب بھی ہماری سواری اوپر جاتی یا نیچے آتی تو ہم زور سے لبیک کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من حجر او مدر، کوئی پکا گھر، کچا گھر، پتھر جب ہمارے تلبیہ کو سنے گا تو وہ قیامت میں ہمارے لیے گواہی دے گا۔ کوشش کریں زیادہ دیر نہ کھڑے ہوں، اگر آپ حجر اسود پہ زیادہ دیر کھڑے ہوتے ہیں تو رش بڑھتا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا بہت مختصر ایک بسم اللہ اللہ اکبر یوں کریں اور نکلیں۔ اس کے بعد 7 چکر میں ہر چکر میں جب آپ حجر اسود پہ پہنچیں تو اپروکس لوکیشن میں، کوئی ایگزیکٹ جگہ طے نہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچے، پہلے لائن ہوتی تھی بچہ لائن ختم کر دی، تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر یوں کر دیں، اور یا آپ یوں چلتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر اور آگے چلیں۔ اگر آپ میں زیادہ تھکن نہیں ہے، ہمت ہے، تو پھر آپ ڈائریکٹ صفا مروہ کی طرف جائیں۔ اب تک آپ نے 8 مرتبہ استعلام کر لیا ہے بیت اللہ کا بسم اللہ اللہ اکبر، ایک شروع میں کیا ہے اور پھر ہر چکر کے آخر میں کیا ہے، تو 8 مرتبہ۔ اب 9ویں مرتبہ جب آپ صفا مروہ کے اوپر چڑھ رہے ہوں گے، چاہے فرسٹ فلور پہ کریں، گراؤنڈ فلور پہ کریں، چھت پہ کریں، ہر جگہ کرنا جائز ہے۔ اگر نیچے رش ہے آپ سیکنڈ تھرڈ فلور پہ چلے جائیں، اور جب صفا مروہ شروع کرنے سے پہلے جو آپ چڑھ رہے ہوں تو آپ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کریں۔ اگر حرم میں رش ہے آپ باہر پڑھ لیں۔ اگر آپ کے ہوٹل میں مسجد ہے جس کی صفیں حرم کے قریب تک آتی ہیں یا نظر آتی ہیں سامنے، اتصال ہے، گویا کہ اتصال کے رولز بھی حرم میں ذرا سہولت والے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں احرام کیا ہوتا ہے، احرام کیسے باندھتے ہیں، مردوں عورتوں کا احرام کیسے ہوتا ہے اور اس کی تفصیلات کیسے ہیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ ہمارے مرد حضرات اکثر جنہوں نے عادت ہوتی، پہلے بزرگ تو لنگی پہنتے تھے تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ بڑا آسان طریقہ ہے اگر آپ سمجھیں۔ دیکھیے احرام کی جو لنگی ہے اس کا باندھنے کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے آپ اس کو برابر کر لیجئے، اس کے جو دونوں سائیڈز ہیں دونوں کو بالکل آپ برابر کر لیجئے۔ یہ اب میں نے اس کو برابر کر لیا، دونوں کو برابر کرنے کے بعد اس کو میں نے ایسے لے لیا یہاں سے، اور اس کو ذرا سا چپکا کر پیٹ کو سانس اندر کر کے اس کو پورا یعنی اور اس کا پورا یہاں لے جائیے، اور یہاں سے اس کو یوں کر کے واپس ہم یہاں لے آئیں گے، اور یہاں لانے کے بعد اس کو رول کرنا شروع کر دیں، یہاں سے 1 2 اور 3، یہ رول کر لیا۔ اتنا ہی پیچھے سے بھی رول کر لیں۔ اب یہ بالکل مضبوط بن گیا، ایک تو مضبوط ہو گیا، بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا بندھا رہے گا۔ جب ڈھیلا ہو ایک رول اور دے دیں، ڈھیلا ہو رول دے دیں، یہ اسٹرانگ رہے گا۔ زیادہ کھلا ہو جائے دوبارہ ایسے باندھ لیں یوں کر کے، ایک چند سیکنڈ کا کام ہے۔ اس میں ایک فائدہ تو یہ کہ میری ٹانگیں لوز ہیں، یعنی کوئی بندھا ہوا نہیں۔ اگر آپ ڈبل باندھیں گے تو آپ کی ٹانگ زیادہ نہیں ہل سکے گی۔ دوسری بات یہ جو آگے کا سطر ہے جو زیادہ چھپانا ضروری ہے یہ ڈبل ہے، تو یہ احرام باندھنے کا سب سے اچھا لنگی باندھنے کا طریقہ ہے۔ اوپر کی چادر باندھنے کا آسان، اس کو دونوں طرف سے، اس طرف سے آپ نے ذرا کم رکھنا ہے لیفٹ سے، اور رائٹ سے زیادہ لمبا رکھنا ہے، دیکھیں، اور یوں لے کے آرام سے۔ اگر آپ دونوں طرف سے برابر رکھیں گے تو وہ ڈھلکے گا نیچے۔ یہ احرام میں آ گئے۔ اچھا، اب ایک اور بات ہے، وہ بات تو آگے آ رہی ہے لیکن ہم ابھی سمجھ لیں۔ مردوں کو صرف عمرے یا حج کا، عمرے کا رکن طواف اور حج کا طواف کرتے ہوئے استباع کرنا ہے۔ استباع کا مطلب اپنا دایاں کندھا آپ کو کھول کے رکھنا ہے۔ کیسے؟ ایسے، یہ آپ نے ہٹانا ہے، یہاں سے نکالنا ہے اور اس کو اوپر لانا ہے، یہ ہے استباع۔ آپ استباع کریں گے اور یہ پورے طواف کے دوران، جو عمرہ یا حج کا طواف ہے اس کے دوران استباع کریں گے۔ اگر بیچ میں آپ کو طواف روکنا پڑ جائے، آپ تھک گئے ہیں یا ایون نماز کا وقت آ گیا ہے یا آپ کو باہر نکلنا پڑ گیا ہے، تو آپ استباع ختم کر کے دوبارہ پورا پہن لیں گے۔ یہ
احرام کا طریقہ ہو گیا۔ احرام کی پابندیوں پر بات کرتے ہیں۔ احرام کی 8 پابندیاں ہیں۔ سب سے کچھ مردوں کے لیے ہیں، کچھ عورتوں کے لیے ہیں۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ سلے ہوئے کا مطلب اسٹچ نہیں ہے، اسٹچ جائز ہے، سلائی جائز ہے۔ ٹیلرڈ جسم کی حالت پہ سلا ہوا نہیں پہن سکتے آپ۔ اگر آپ قمیض کو بھی ایسے کر کے ڈال لیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زیادہ بہتر یہ کہ سفید کپڑا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے رنگ کا بھی پہنا ہے، کسی بھی رنگ کا کپڑا پہن سکتے ہیں، سفید زیادہ بہتر ہے۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ سر اور چہرہ ڈھکا ہوا نہ ہو، اور خواتین کے لیے صرف چہرہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک، بالوں سے لے کر یہاں تک اور کان کی لو سے کان، یہ ڈھکا ہوا نہ ہو، اور مردوں کے لیے دونوں ڈھکے ہوئے نہ ہوں۔ تیسری پابندی یہ ہے کہ آپ نے خوشبو نہیں لگانی، اور چوتھی پابندی یہ ہے کہ شکار نہیں کرنا۔ پانچویں پابندی یہ ہے کہ بال اور ناخن نہیں کاٹنے۔ چھٹی پابندی یہ ہے کہ مکہ حدود حرم کے اندر یا کسی بھی حالت میں آپ نے کوئی پودا نہیں اکھاڑنا۔ اور ایک پابندی احناف نے لگائی ہے، تیل نہیں لگانا، کیونکہ تیل میں بھی کچھ نہ کچھ خوشبو کسی قسم کی ہوتی ہے۔ یہ تو احرام کی پابندیاں ہو گئیں۔ کچھ اور مسائل احرام کے آگے کرتے ہیں، لیکن احرام کس کو کہتے ہیں؟ اس چادر کو نہیں، احرام اس چادر کو نہیں کہتے، یہ احرام کی ایک ضرورت ہے۔ احرام کا مطلب عربی میں ہے اپنے اوپر بعض چیزوں کو حرام کر لینا، اپنے اوپر چند چیزوں کو آپ خود اپنے ارادے سے اللہ کے کہنے سے منع کر لیتے ہیں جو عام دنوں میں جائز ہے۔ ایسے ہی جیسے روزے میں ہم 3 چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں جو عام دنوں میں حلال ہے، کھانا پینا اور بیوی کے قریب جانا۔ تو احرام کی پابندیوں میں بھی یہی ہم نے یہ چیزیں، اور ایک اور پابندی رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا صحبت کرنا یا شہوت کی باتیں کرنا بھی احرام میں منع ہے۔ لیکن جب تک آپ نے احرام کی نیت نہیں کی تو یہ چیزیں منع نہیں ہیں۔ نیت کا مطلب احرام میں آدمی داخل ہوتا ہے، احرام کی حالت میں، جیسے روزے کی حالت میں آدمی داخل ہوتا ہے دل کی نیت کرنے سے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ میں دل کے اندر نیت کرتا ہوں، چاہے میں زبان سے نہ بھی بولوں، کہ میں احرام کی حالت میں داخل ہو رہا ہوں۔ بعض کتابوں میں دعا بھی لکھی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یہ دعا حدیث میں نہیں ہے، لہذا اس کو سنت سمجھ کے نہیں پڑھنا، یہ دعا پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ دل کا ارادہ کیا میں احرام میں آ رہا ہوں بس۔ جب تک آپ نے چادر پہن لی اور ابھی آپ نے نیت احرام کی نہیں کی، آپ احرام میں نہیں ہیں۔ چنانچہ ابھی آپ بال کاٹ سکتے ہیں، میاں بیوی والے تعلقات کر سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ احرام کی نیت سے پہلے آپ اچھی طرح خوشبو لگا لیں۔ اور ایک اور بڑی کمال کی سنت یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تو ان کو میں نے یہاں کندھے پر خوشبو لگائی۔ تو بھئی اگر میاں بیوی ساتھ جا رہے ہیں تو بیوی آپ کو رخصت کر رہی ہے تو اس سے آپ کندھے پر خوشبو لگوا سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح بال وغیرہ کاٹنا، باقی چیزیں، ٹوپی پہننا، یہ آپ نے جب تک نیت نہیں کی آپ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ تکلف کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ابھی احرام کی نیت نہیں کی ہوتی تو چادر کو یوں کر کے سر پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس خواہ کے تکلف کی ضرورت نہیں، کیونکہ سر کھولنا کوئی گناہ نہیں ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے بھی جیسے آپ نے پڑھنا ہے عام پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ بغیر ٹوپی پہنے بھی نماز پڑھی، اگرچہ اکثر آپ ٹوپی یا پگڑی پہن کر پڑھتے تھے، تو چونکہ آپ اس حالت میں آ گئے ہیں لہٰذا اب خواہ ٹوپی نہ پہنے۔ اسی طرح بعض حضرات جب آپ اس حالت میں آئیں تو آپ کو پھر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو احرام کا منع ہو۔ مثلا لوگوں کے سامنے خوشبو نہ لگائیں، لوگوں کے سامنے، چاہے آپ حلال بھی ہو گئے، آپ نے حلق کرا لیا ہے، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے یہ اندازہ ہو کہ آپ احرام میں نہیں، کیونکہ لوگ سمجھیں گے احرام میں ہی کام کر رہے ہیں۔ بعض حضرات احرام میں حلق کرا لیتے ہیں، سر پہ ٹوپی پہن لیتے ہیں، یہ اس حیت کے خلاف ہے، اس وقت میں آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ان پابندیوں کا خیال کریں۔ چند ضروری مسائل، بعض لوگ کہتے ہیں ہم بیلٹ پہن سکتے ہیں، بیلٹ بالکل پہن سکتے ہیں اگرچہ اس میں سٹچنگ ہو، کیونکہ سٹچنگ منع نہیں ہے۔ البتہ بیلٹ اس طرح نہ پہنیں کہ اگر بیلٹ کھولیں تو احرام نیچے گر جائے۔ بیلٹ آپ سامان رکھنے کے لیے پہنیں یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنیں، سپورٹ اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ بٹن لگا سکتے ہیں، بٹن آپ احرام پہ لگا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خوشبو کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ خوشبو ہر وہ چیز ہے جس کو لوگ عام طور پہ خوشبو یا فریگرنس سمجھتے ہوں۔ something which is considered a nice smell or fragrance، وہ کہلائے گی خوشبو یا طیب۔ عربی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طیب سے منع فرمایا۔ اگر آپ ویزلین کریم لگا رہے ہیں، نو ایشو۔ آپ نیویا کریم لگا رہے ہیں، پونڈ لگا رہے ہیں، اس میں خوشبو ہے۔ آپ پرفیوم لگا رہے ہیں، اس میں مسئلہ ہے۔ آپ ٹوتھ پیسٹ
ایسا لگا رہے ہیں جس سے بہت زیادہ خوشبو منہ سے آتی ہے وہ منع ہے۔ آپ نارمل خوشبو لگا رہے ہیں جس میں اسمیل تو ہے لیکن کوئی بہت زیادہ فریگرنس نہیں ہے، نارمل پلین سینسوڈائن، یا آپ بغیر خوشبو والے ٹوتھ پیسٹ بھی آتے ہیں وہ آپ لگا رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ صابن اگر بغیر خوشبو والا لگا رہے ہیں جس میں ہلکی سی اسمیل ہے، کوئی خاص خوشبو نہیں ہے، تو منع نہیں۔ یہ ایک بڑا کثرت سے ہوتا ہے کہ لوگ صابن دھل کے لگا لیتے ہیں یا ہینڈ واش لگا لیتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اس میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ اس میں چھوٹا دم آئے گا، چھوٹے دم کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ چھوٹے دم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تقریباً 4.5 کلو گندم کے بقدر صدقہ کرنا ہے، جو 15-20 ریال بنتے ہیں۔ آپ نے 15-20 ریال دے دیے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کا صدقہ پورا ہو جائے گا۔ دوسرے بعض علماء کے رائے اس سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی نیت ہاتھ صاف کرنے کی ہوتی ہے اور بہت زیادہ تیز خوشبو نہیں آتی، خوشبو مقصد نہیں ہوتا۔ یہ دونوں رائے ہمارے سامنے ہمارے لیے ان میں گنجائش ہے۔ اسی طرح احرام میں یہ پابندی کہ اگر بال گر جائے تو کیا ہے، تو چند بال گرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے خود بال کاٹنے نہیں ہیں۔ بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بعض لوگ ہم شروع میں جاتے تھے وہ چہرے پہ ہاتھ نہیں لگاتے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، داڑھی پہ ہاتھ نہیں لگاتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ چہرے سر پہ ہاتھ لگائیں۔ اسی طرح بعض مرد خواتین پوچھتے ہیں کہ ہم تکیے پر ہمارا منہ لگ جائے، تو منہ کو ڈھانکنا منع ہے، تکیے کے ساتھ لگانا منع نہیں ہے۔ اگر سوتے میں آپ کا لگ گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح احرام میں نہانا جائز ہے، یہ پوری چادریں اتار کر نہانا جائز ہے، ان کو چینج کرنا جائز ہے۔ خواتین تو پورے کپڑے چینج کر سکتی ہیں، عبایا پہن سکتی ہیں، اتار سکتی ہیں، دوپٹہ محرموں کے سامنے اتار سکتی ہیں، اور خواتین ہر طرح کے جوتے بھی پہن سکتی ہیں۔ مردوں پر یہ پابندی ہے کہ مردوں نے جوتے نہیں پہننے، بلکہ مردوں کی ہڈی کھلی ہونی چاہیے۔ تو یہ جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک، احناف کے نزدیک، یہ جو ہڈی ہے پاؤں کے درمیان والی، اس سے اوپر کا پورا حصہ کھلا ہونا چاہیے، اس پہ اسٹریپ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو حنفی نہیں ہیں ان کے ہاں ٹخنے سے اوپر کھلا ہونا چاہیے، ٹخنے سے نیچے اگر کچھ پہنا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ احرام کی پابندیوں کے بارے میں جو حدیث اصل ہے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری مسلم میں روایت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبسوا القمص والعمائم ولا السراویل، کہ تم قمیص نہ پہنو، عمامہ نہ پہنو، شلوار نہ پہنو، برنس نہ پہنو جو پورا ایک گاؤن ہوتا ہے، اور جوتا نہ پہنو، الا چپل پہنو، الا یہ کہ کسی کو چپل نہ ملے تو وہ جوتے کو پاؤں کے نیچے سے کاٹ لے۔ اور آپ نے فرمایا کہ عورت نقاب نہ کرے، یعنی منہ کو نہ ڈھکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا تلبسوا القفازین، عورت گلوز نہ پہنے۔ خواتین کے لیے ایک اور تنبیہ ضروری، چہرے کے اوپر کپڑا لگانا منع ہے لیکن پردہ ساقط نہیں ہوا، پردہ ضروری ہے، خواتین کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد روایت ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے سامنے جب مرد حاجی آتے تھے ہم اپنے چہرے کے آگے دوپٹہ کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح صفوان بن عسال کی حدیث میں ہے کہ وہ جو لمبا بڑا دلچسپ قصہ ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پورے قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں، تو صفوان آئے اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت عائشہ کو اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فخمرت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اور علامہ قرطبی نے دیگر مفسرین میں کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عورتوں کے پردے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرے کو ڈھانپ کے رکھیں۔ تو آپ یا تو کوئی ہیٹ لگا کے آگے کچھ کپڑا جھکا لیں، یا تھوڑا سا گھونگھٹ جھکا لیں، یا جب ضرورت ہو کپڑا آگے کر لیں۔ پورا چہرہ تو آپ بند نہیں کر سکتے، البتہ اس میں مردوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ نامحرم خواتین کی طرف نہ دیکھیں۔ خواتین چہرے کو جتنا ہو سکتا ہے ایک حد تک چہرے کو چھوئے بغیر چھپا کے رکھیں۔ احرام کی نیت کے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں احرام کی نیت کے لیے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ غیر ثابت شدہ الفاظ کو ثابت سمجھ کے پڑھنا بھی غلط ہے۔ احرام کی نیت ایسے ہی جیسے روزے کی نیت ہے، دل میں ارادہ کرنا ہے کہ میں احرام میں آتا ہوں، اور پھر حدیث میں بولنا ہے لبیک عمرۃ، اگر عمرے کی نیت ہے، اور حج کی ہے تو کہنا ہے لبیک حجۃ، اور پھر 3 مرتبہ لبیک پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیے تاکہ تلبیہ کے الفاظ ہمارے صحیح ہو جائیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
تلبیہ احرام میں آنے کے بعد سب سے افضل ذکر تلبیہ اور لبیک کہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا اتانی جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے صحابہ سے کہیے ایرفعوا اصواتہم کہ وہ اپنی آواز کو اونچا کرے تلبیہ سے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، کنا نصرخ صراخا، ہم اونچی آواز سے زور سے تلبیہ پڑھتے۔ صحابہ فرماتے ہیں ترمذی شریف کی ایک اور روایت میں کہ جب بھی ہماری سواری اوپر جاتی یا نیچے آتی تو ہم زور سے لبیک کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من حجر او مدر، کوئی پکا گھر، کچا گھر، پتھر جب ہمارے تلبیہ کو سنے گا تو وہ قیامت میں ہمارے لیے گواہی دے گا۔ مرد زور کی آواز سے تلبیہ پڑھیں، خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں، اور جب بھی پڑھیں کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ایک دوسرے کو یاد دلائیں، تلبیہ کا ماحول بنائیں۔ البتہ مل کے پڑھنا یہ سنت کے خلاف سنت، یہ سارے مل کے پڑھیں، ہر ایک اپنی پیس سے جیسے مناسب ہے ویسے پڑھتا رہے۔ یہ حالت دنیا کی سب سے بہترین حالت ہے۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے، اللہ آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہے، اللہ استغفار قبول کر رہا ہے۔ آپ پوری دنیا میں کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اللہ قبول کر رہا ہے۔ براہ مہربانی اس میں بلڈنگز کو نہ دیکھیں، گاڑیوں کے ماڈل نہ دیکھیں، تبصرہ نہ کریں، تنقید نہ کریں، غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں، یہ غلط، یہ صحیح۔ کوشش کریں زیادہ اللہ کی طرف رجوع میں رہیں تاکہ ہمارا حج مبرور اور برکتوں والا بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے کا طریقہ، اب ہم جدہ ایئرپورٹ سے یا مدینہ سے بس یا ٹرین کے ساتھ مکہ پہنچ گئے ہیں۔ مکہ وہ بالاتفاق جگہ ہے جو امت کے اکثر علماء، پوری امت کے نزدیک دنیا کی سب سے زیادہ محترم اور مکرم شہر ہے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے بڑا زبردست احترام ہو، تلبیہ کی آوازیں اوپر ہونا شروع ہو جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث میں فرمایا ان مکہ حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا مکہ کو حرام اور محترم بنایا، اور یہ قیامت تک محترم رہے گا۔ اس کا کوئی کانٹا کوئی نہیں اکھاڑے گا، یہاں کسی سے لڑائی نہیں کرے گا، یہاں کے شکار کو بھگایا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں نے آپ نکالا اور آپ مدینہ جانے پہ مجبور ہوئے، آپ حروزہ کے مقام پر جب چھپ چھپا کے اس جگہ پہ پہنچے جہاں سے جو شارع عام تھی مکہ سے مدینہ جانے کی، تو آپ نے مکہ کو دیکھا اور آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا یا مکہ انک لأحب البلاد الیہ، تم مجھے دنیا کی سب سے محبوب ترین شہر ہو، واللہ اگر اللہ کی قسم میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ، اور ایک روایت کے مطابق جو بخاری مسلم کی روایت ہے 10,000 ثواب ہے۔ لہٰذا اس احترام سے مکہ کے اندر داخل ہونا، اس کا احترام، کوئی ایسی بات، کوئی گناہ، جس طرح علماء فرماتے ہیں یہاں ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70,000 گناہ کر دیتے ہیں، یہاں پر گناہ بھی بہت سارے علماء کے نزدیک بڑھ جاتا ہے۔ پہلے جب مکہ میں داخل ہوں تو آپ اپنے بہتر ہے ہوٹل میں جا کر فریش ہو جائیں، کپڑے چینج کر لیں، احرام کی چادریں اگر چینج کرنے کی ضرورت ہے چینج کر لیں، اگر غسل کی ضرورت ہے غسل کر لیں، اگر بہت تھکے ہوئے ہیں تو آپ پہلے آرام کر لیں۔ ہڑا ہڑی میں تیز میں عبادت نہ کریں، اللہ کو وہ عبادت اچھی لگتی ہے جو سکون کے ساتھ ہو، اطمینان کے ساتھ ہو۔ بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں، بیچ میں اگر نمازیں آ رہی ہیں تو آپ حرم جا کے نماز پڑھ لیں۔ پھر جب آپ نکلیں تو اگرچہ کتابوں میں لکھا ہے باب الفتح سے داخل ہوں، لیکن اب یہ ممکن بہت دفعہ نہیں رہا، انہوں نے احرام والوں کے لیے باب فہد اور ایک باب عبدالعزیز اور چند دروازے خاص کر دیے ہیں گراؤنڈ میں جانے کے لیے۔ تو آپ کو احرام میں وہاں سے جانا ہے گراؤنڈ فلور میں، اور اندر دعا مستون پڑھ کر مسجد کی جو دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دائیں پاؤں مسجد میں رکھ کے اندر جانا ہے اور مسجد میں داخل ہونا ہے۔ اگر فیملی ہے تو کوشش کریں فیملی کے ساتھ جائیں، گروپ ہے تو چند لوگ ساتھ ہوں، کوشش کریں بہت بڑا گروپ 40-50 کا ساتھ نہ ہو، آپ اندر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے، پریشان رہیں گے، طواف میں بھی ڈسٹربنس ہوگی، چھوٹے گروپ بنا کر لے جائیں۔ جب بیت اللہ نظر آئے اندر داخل ہو کر تو ایک طرف ہو کر لوگوں کو تکلیف دیے بغیر لمبی دعا مانگے، یہ وہ وقت ہے جہاں پر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس مسجد حرام میں دعا قبول ہونے کے بے شمار مواقع ہیں۔ مسجد حرام میں آپ نے اس طرح داخل ہونا ہے جیسے کسی اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تو دایاں پیر آگے رکھ کے آگے آپ نے آنے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جس کی خاص عبادت کی نیت کر کے آپ جا سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔
یہ وہ مبارک مسجد ہے۔ جب آپ بیت اللہ کو دیکھیں تو یہ دعا کریں، اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وبرا ومحابا، اللہ تعالیٰ جی اس گھر کی عزت، اس کی عظمت، اس کے روب کو اور بڑھا دیجئے۔ اور یہ مستون ہے جب پہلی دفعہ کعبے پہ نظر پڑے تو لمبی دعا کریں، ایک طرف کھڑے ہوں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں، اور جو آپ کو شرطے وہاں کے پولیس جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں ان کو مانیں، یہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو ایک طرف ہو کر لمبی دعا مانگنا سنت ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بیت اللہ میں کتنے مواقع ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت حرم میں دعا قبول ہوتی ہے، پہلی نظر پہ دعا قبول ہوتی ہے، طواف کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، رکن یمانی پر دعا قبول ہوتی ہے، حتیم کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، میزاب رحمت کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، حجر اسود کے قریب دعا قبول ہوتی ہے، بوسہ لیتے وقت قبول ہوتی ہے، ملتزم کے سینہ لگا کر یا اس کے قریب آتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے، زمزم پینے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، زمزم پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سعی کے وقت دوران دعا قبول ہوتی ہے، سعی کے ہر چکر میں دعا قبول ہوتی ہے، منی میں دعا قبول ہوتی ہے، مزدلفہ میں، عرفہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دعاؤں کے لوٹ لینے کا وقت ہے۔ ایک بات کا خیال کریں، اب جب حرم میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت یہاں لاکھوں حاجی آیا ہوا ہے، اور انتظام والے جو شرطے ہیں وہ انتظام سنبھال رہے ہیں، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کسی غلط جگہ پہ نہ رکے، کیونکہ رکنے سے ہجوم پڑتا ہے، ڈسپلن خراب ہوتا ہے۔ برائے مہربانی آپ ڈسپلن مانیں، اس میں اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اور اپنے امر والوں کے، جو آپ کے اوپر حاکم ہیں یا آپ کا امیر ہے یا جو آپ کے نظم کا، آپ کے ڈسپلن کا بڑا ہے، who's your direct رسپونڈنٹ، ان سے آپ ضرور بات کریں۔ تو یہ کوشش کریں کہ آپ کنسنٹریٹ حاجی بنیں، پڑھے لکھے حاجی بنیں، جذباتی حاجی خواہ کے نہ بنیں۔ اس کے بعد آپ جائیں، اور سنت یہ ہے کہ دوسری مسجد میں داخل ہونے میں سنت یہ 2 تحیۃ المسجد پڑھے جائیں۔ تو بیت اللہ کا تحیہ یہ ہے کہ بیٹھے بغیر پہلے طواف شروع کیا جائے۔ عام کسی مسجد میں داخل ہو تو سنت اس مسجد کا تحیہ، اس مسجد کا احترام یہ ہے کہ وہاں 2 رکعت پڑھیں۔ بیت اللہ کا تحیہ یہ کہ سیدھا طواف شروع کریں، لہٰذا اگر نماز کا وقت نہ ہو، کوئی اور مجبوری نہ ہو تو سیدھا طواف شروع کریں۔ اور مرد یہ خیال کریں کہ طواف سے پہلے آپ نے استباع کرنا ہے، چادر کو جیسے دکھایا گیا تھا آپ نے دائیں کندھے سے نیچے ڈال لینا ہے، اور پہلے 3 چکروں میں آپ کو رمل کرنا ہے، بھاگ کر ایسے ایسے چلنا ہے، سینہ نکال کے، کندھا نکال کے پہلوان کی طرف۔ اس کا بھی بڑا خوبصورت پس منظر ہے، جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، تو یہ طے ہوا کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے اور عمرہ کر کے جائیں گے، اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ کے 7ویں سال 7 ہجری میں عمرہ کرنے آئے، اور مشرکین مکہ قریش نے مشہور کر دیا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو پہلوان کی طرح چل کے دکھا، اور بعض صحابہ نے شعر بھی پڑھے کہ آج بھی ہم تمہاری کھوپڑی اڑا سکتے ہیں اگر مسلمانوں سے لڑو گے۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ تو اس سنت سے آج قیامت تک یہ سنت ہو گئی کہ ہم یوں کر کے چلیں گے۔ طواف کے جو فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طواف کیا اور اس میں کوئی بات نہ کی، ذکر کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد علی کل شیء قدیر کہا، اللہ اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں، اللہ اس کی 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جس نے باتیں کی دنیا کی تو وہ ایسا ہے جس نے پانی میں پاؤں مار کر خراب کر دیا۔ اسی طرح روایت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں جب رکن یمانی کے قریب پہنچے تھے تو آپ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار فرماتے تھے۔ ایک اور روایت نسائی کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر اسود کو چوما ہے، رکن یمانی کو ہاتھ لگائے، اس کے علاوہ آپ نے بیت اللہ میں کسی جگہ ہاتھ نہیں لگائے۔ تو بیت اللہ سے کسی اور جگہ ہاتھ لگانا، یہ چمٹنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، جیسے بعض بھائی بہنیں ناواقفیت میں جا کر کسی اور جگہ سے لپٹ جاتے ہیں، محبت میں کوئی کر لے اور باتیں، لیکن یہ سنت یا ثواب نہیں ہے۔ 7 چکر طواف کے آپ نے دائیں طرف سے کرنے ہیں، اور اس میں پہلے جب طواف شروع کرنا ہے تو آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ آپ نے استقبال کرنا ہے، اگر یہ حجر اسود ہے تو حجر اسود کی طرف کرنا ہے، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر اور تقبیل کرنی ہے، یوں کر کے جیسے آپ سامنے کسی چیز پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، یوں کر کے، اور پھر یوں کرنا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ حجر اسود کو چھوا، بعض مرتبہ جو روایت نسائی کی ابن ماجہ میں بھی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استلم بمحجنہ، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، آپ نے لاٹھی پتھر پہ لگائی اور آپ نے چوما، اور آپ نے فرمایا کہ یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، قیامت تک جو اس کو چومے گا وہ قیامت میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھے چوما ہے۔ چومنا، اشارہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ اب آ جاتے ہیں طواف پر۔ مردوں نے یہ دو کام کر لیا، استباء کر لیا اور رمل 3 چکر میں آپ نے کرا، 1 چکر آپ نے پورا کیا، اور اس میں کوئی خاص دعا مسنون نہیں ہے، بعض کتابوں میں دعائیں لکھی ہیں، سہولت کے لیے پڑھ لے، سنت نہ سمجھے۔ سنت صرف بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یوں کیا، اللہم ایمانا بکا ووفاء بعہدکا واتباعا لسنت نبیکا، یہ حجر اسود سے آگے جب کراس کرتے ہیں تو یہ دعا ہے۔ کوشش کریں زیادہ دیر نہ کھڑے ہوں، اگر آپ حجر اسود پہ زیادہ دیر کھڑے ہوتے ہیں تو رش بڑھتا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا بہت مختصر ایک بسم اللہ اللہ اکبر یوں کریں اور نکلیں۔ اس کے بعد 7 چکر میں، ہر چکر میں جب آپ حجر اسود پہ پہنچیں تو اپروکس لوکیشن میں، کوئی ایگزیکٹ جگہ طے نہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچے، پہلے لائن ہوتی تھی، بچہ لائن ختم کر دی، تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر یوں کر دیں، اور یا آپ یوں چلتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر اور آگے چلیں۔ کوشش کریں زیادہ رکنے کی کوشش نہ کریں، سیدھا چلتے جائیں۔ جو ذکر، تلاوت، دعا آپ کر سکتے ہیں، کوئی دین کا مسئلہ کوئی پوچھ سکتے ہیں، دنیا کی باتیں طواف میں آپ نے نہیں کرنی۔ اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر حجر اسود پہ کہنا بھول گئے تو پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طواف میں جو چیز فرض ہے وہ یہ ہے کہ 7 چکر پورے کرنا، فرض ہیں 4 چکر اور واجب ہے 3 چکر، یہ پورے کرنا، یہ طواف کا فرض ہے۔ تو یہ اور نیت ہے، یہ پوری ہو گئی تو باقی چیزیں، رمل کرنا بھول گئے تو اب چوتھے 5ویں چکر میں آپ کو رمل نہیں کرنا، اگر بھول گئے تو بھول کے، اگر رمل کا موقع نہیں ہے، رش ہے، تو آپ تھوڑا سا ایسے ہو جائیں، لیکن آپ کو رمل دوبارہ، استباء بھول گئے تو دوبارہ سے طواف دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 چکر آپ نے نیت کے ساتھ کر لیے، عمرے کا طواف ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ 2 ایسے ہیں جو ذیلی کام ہیں عمرے کے طواف کے یا حج کے طواف کے۔ میں حج کا طواف الگ سے بیان نہیں کروں گا، اسی میں بات کر رہا ہوں، طواف ہم اسی سے سمجھ لیں۔ طواف ختم کرنے کے بعد 2 عمل سنت ہیں، 1 عمل واجب ہے۔ سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف ختم کرتے ہی آپ ملتزم پہ لے گئے۔ ملتزم کہتے ہیں بیت اللہ کا دروازہ، اس سے لے کر حجر اسود تک کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، اس سے آپ نے اپنا سینہ مبارک چمٹایا اور یوں کر کے آپ نے لمبی دعا کی۔ اگر ملتزم پہ پہنچ سکے ٹھیک ہے، لیکن اس کے دور کھڑے ہو کے کر لے۔ خواتین سے درخواست ہے نہ ملتزم پہ جائیں، اور حجر اسود مرد عورتوں دونوں سے درخواست ہے حج میں حجر اسود کے قریب جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حجر اسود کا چوم کے بوسہ لینا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رش میں چوم کے نہیں لیا، اور وہ ثواب آپ کو پورا حاصل ہو جاتا ہے اشارے سے، لیکن اگر آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے، دھکا ماریں گے یا کسی کی تکلیف کا سبب بنیں گے، یہ حرام ہے۔ لہٰذا سب علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ایسے رش میں حجر اسود کا بوسہ نہ لیں، آپ کو اس صبر کا ثواب ملے گا۔ خاص طور پہ خواتین کے لیے بالکل حرام ہے ایسے وقت میں جانا۔ دوسرا کام سنت، زمزم کا پانی پینا اور دل بھر کے پینا، اچھی طرح پینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پینے کے بعد دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء، اللہ مجھے فائدے والا علم عطا فرمائے، اللہ میرے عمل کو قبول فرما، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے، اور لمبی دعا زمزم پی کر کریں۔ ایک کام جو ہر طواف کے بعد، اس طواف کے بعد واجب ہے، وہ ہے 2 رکعت طواف کی پڑھنا۔ طواف مکمل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ 2 رکعت واجب، لوگ اس کو نفل کہتے ہیں، 2 نفل نہیں، 2 واجب طواف ہیں۔ افضل یہ ہے، صرف افضل، زیادہ ثواب، کہ آپ اس کو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے، کیا پیچھے تک سارا یہ جو جگہ ہے یہ مقام ابراہیم کہلاتی ہے، کیونکہ قرآن میں حکم آیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے نبی آپ اور مسلمانوں مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ بناؤ۔ تو یہ مبارک جگہ ہے، اگر وہاں جگہ ہو پیچھے جا کر سیڑھیوں تک بھی آپ وہاں پڑھ لیں، اگر جگہ نہیں ہے تو بیت اللہ میں کہیں بھی، اور اگر وہاں بھول گئے تو اپنے ہوٹل میں حدود حرم میں یا کہیں اور بھی آپ یہ 2 رکعت واجب پڑھ سکتے ہیں، یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ میں زیادہ تھکن نہیں ہے، ہمت ہے، تو پھر آپ ڈائریکٹ صفا مروہ کی طرف جائیں۔ اب تک آپ نے 8 مرتبہ استعلام کر لیا ہے بیت اللہ کا، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک شروع میں کیا ہے اور پھر ہر چکر کے آخر میں کیا ہے، تو 8 مرتبہ۔ اب 9ویں مرتبہ جب آپ صفا مروہ کے اوپر چڑھ رہے ہوں گے، چاہے فرسٹ فلور پہ کریں، گراؤنڈ فلور پہ کریں، چھت پہ کریں، ہر جگہ کرنا جائز ہے۔ اگر نیچے رش ہے آپ 2nd 3rd فلور پہ چلے جائیں، اور جب صفا مروہ شروع کرنے سے پہلے جب آپ چڑھ رہے ہوں تو آپ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کریں۔ جب آپ صفا مروہ شروع کریں تو آپ نے، اب یہ صفا مروہ عمرے کا دوسرا رکن ہے۔ عمرے میں صرف 3 فرض ہیں، طواف کرنا، صفا مروہ کرنا اور حلق کرانا۔ حج میں یہ طواف فرض ہے حج کا، اور صفا مروہ واجب ہے، ہم حج میں الگ سے بات کر لیں گے انشاءاللہ دوبارہ سے۔ صفا مروہ جب آپ نے چڑھنا ہے تو سنت یہ آپ نے کہنا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ
ومن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا مروہ اللہ کی بڑی علامت نشانی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اللہ کے نبی نے پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ وانجز عبدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچا کیا، اور آپ نے دعا مانگ کے شروع کر دینا ہے صفا مروہ۔ بہت سارے حضرات ناواقفیت میں صفا مروہ میں بسم اللہ اللہ اکبر ہر چکر میں کرتے ہیں، ہر چکر میں نہیں کرنا۔ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بیت اللہ کی طرف ایک طرفہ کرنا ہے، اور یہ اصل میں طواف کا اختتام تھا، اور پھر آپ نے اب صفا مروہ 7 چکر جانا ہے۔ بیچ میں جب میلین اخضرین ہے جہاں پر حضرت حاجرہ دوڑی تھیں، اور اس کا قصہ بھی کیا خوبصورت ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماعیل کو ابراہیم اللہ کی دعوت کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، اور جب کہا ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس وادٍ غیر ذی زرع، تو انہوں نے کہا عند بیتک المکرم، اللہ کے گھر کے پاس اللہ کے آسرے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہم بھی اللہ کے آسرے پہ ہی جائیں، اللہ پہ توکل کریں۔ تو وہ اپنے بچے کو انہوں نے زمزم کی جگہ پہ لٹایا اسماعیل علیہ السلام کو، اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے دور تک دیکھتی کوئی پانی والا قافلہ تو نہیں آ رہا، پھر بھاگ کے مروہ جاتی ہیں اور دیکھتی پانی والا قافلہ تو نہیں آ رہا۔ تو یہ جو درمیان کی جگہ ہے جس کو اب 2 گرین لائٹیں لگی ہیں، اس جگہ سے ایک ٹیلا تھا، ان کو اپنا بچہ نظر نہیں آتا تھا، وہ جا بھی رہی تھی بچے کو بھی دیکھ رہی ہوتی تھی، تو یہاں وہ دوڑتی تھیں چاہ میں جلدی سے ٹیلا کراس کروں، مجھے اپنا بچہ نظر آنا شروع ہوئے، بچے کو بھی دیکھتی رہوں اور میں قافلہ بھی دیکھتی رہوں۔ تو 7 مرتبہ ہماری اماں حاجرہ دوڑی ہیں۔ اللہ کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا چلنا، اللہ نے پوری امت پر قیامت تک کے لیے فرض کر دیا، واجب کر دیا۔ یہ میلین اخضرین میں دوڑی خاتون تھی، اللہ نے مردوں پہ دوڑنا سنت کر دیا کہ یہ دوڑنا سنت ہے، کوئی بھول گیا یا کوئی معذور ہے نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس میں بھی جو دعائیں سمجھتے ہیں مناسب کریں، اور اس کی ایک سنت دعا بھی ہے، سنت دعائیں یاد ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ جب گرین لائٹس کے درمیان ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہاں یہ دعا یہ رب غفر ورحم وانت الاعز الاکرم، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ رحمت فرما، اللہ آپ بہت بڑے عزت والے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ویل چیئر پر صفا مروہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو جو معذور ہیں وہ ویل چیئر پہ کریں، جس کو کوئی عذر نہیں ہے وہ ویل چیئر پہ نہ کرے، وہ ڈائریکٹ پیدل ہی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ تھک جائیں ہیں آپ صفا مروہ بعد میں کر لیں، آپ 2-3 چکر کے بعد تھک گئے آپ ہوٹل آ جائیں، طواف میں 2-3 چکر کے بعد تھک گئے واپس آ جائیں، آپ بعد میں پورا کریں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ بالکل بیچ میں سے نہیں نکل سکتے، اور جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے آپ دوبارہ شروع کریں۔ 7 چکر آپ کے صفا مروہ کے ہو جائیں، ہر چکر پہ رک کر لمبی دعا کریں۔ میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا پہلے چکر میں، والدین کے لیے دعا دوسرے چکر میں، بیوی بچوں کے لیے دعا تیسرے چکر میں، شاگردوں کے لیے دعا چوتھے چکر میں، محلے والے، اس طرح دعائیں تقسیم کر لیں سب کے لیے، ساری امت کے لیے، ہماری امت کے لیے دعا، اور اللہ کے نبی کی امت کے لیے دعا بہت زیادہ، فلسطین کے لیے، ہمارے سارے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ جب 7 چکر آپ کا شروع ہوگا صفا سے، ختم ہوگا مروہ پہ، 7 چکر پورے ہو گئے، عمرے کے 2 رکن آپ کے پورے ہو گئے۔ عمرے کا آخری رکن حلق یا قصر کرانا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں عمرے کی آیت سورہ فتح میں نازل فرمائی، اس کے آخری رکوع میں فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اللہ نے نبی کا خواب سچا کر دیا، تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے، بعض تم میں سے اپنے سر کو مونڈ رہے تھے، حلق کر رہے تھے، شیف کر رہے تھے، اور بعض قصر کر رہے تھے یعنی ٹرم کر رہے تھے۔ تو یہ دونوں اختیار ہیں، لیکن بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا اللہم ارحم المحلقین، اللہ سر موننے والے شیف کرنے والوں پر رحمت فرما، اور 1 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہم ارحم المقصرین، اللہ جو ٹرم کر رہے ہیں بالوں پر ان پر بھی اپنی رحمت فرما۔ حلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے پورے بال یا تو آپ اس طرح پھروائیں، یا پھر آپ مشین پتلی جو ہوتی ہے 0 کی مشین 1 کی مشین وہ آپ کرا لیں تو وہ حلق کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ٹرمنگ اگر کوئی قصر کرنا چاہتا ہے، بالوں سے بڑا پیار ہے تو منع نہیں ہے، فضیلت ایک تھوڑی فضیلت کم ہوگی، تو وہ یہ کریں کہ ہر بال ایک انگلی کے برابر کاٹیں چاروں طرف سے، اور یا پھر سر کے ایک طرف یہاں سے اتنے چھوٹے بال کر لیں، یہاں سے ایک طرف کر لیں، گویا کہ پورے سر کے 1/4 بال کسی طرح بھی آپ کو کاٹنے ہیں، یہ کاٹنا ضروری ہے۔ جب آپ دوسری دفعہ عمرہ کریں گے پھر اتنے بال کاٹنے ہیں، یہ قصر کی مقدار ہے۔ خواتین کیا کریں؟ خواتین ایک لٹ لے لیں اپنے پورے بالوں کی اور ایک پورے کے برابر بال یہاں سے کاٹ دیں۔ کرنا کیسے؟ خواتین تو وہاں پر کسی ڈسٹ بن میں کسی جگہ، بہت سارے لوگ اتنی ناگواری ہوتی ہے کہ اللہ کی مسجد میں وہاں بال کاٹ کے پھینک رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ڈسٹ بنز ہیں، جگہ ہیں، باہر جا کر بہتر ہے، مسجد میں نہ کریں، کسی ڈسٹ بن میں بال کاٹ کر یا کسی جگہ پہ سیف کر لیں۔ خواتین تو فوراً حلال ہو جائیں گی۔ مردوں کے لیے مروہ کے باہر بھی حلاق ہیں،
ورنہ کلاک ٹاور کے نیچے اور ہر ہوٹل میں چاروں طرف بہت سارے باربر شاپس حلاق ہیں، وہاں جا کر آپ اپنا حلق کرا لیں یا قصر کرا لیں۔ جب آپ نے سر منڈا لیا، حلق کرا لیا یا قصر کرا لیا، آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، آپ کو بہت مبارک۔ مکہ میں رہائش اور مکہ میں قیام، مکہ میں جتنا رہیں سب سے افضل عبادت یہاں پر طواف کرنا ہے، جتنا زیادہ طواف کر سکیں اتنا طواف کرنا عبادت ہے۔ جتنی نمازیں حرم کی مل سکیں حرم کی نمازیں پڑھیں، اگر حرم میں رش ہے آپ باہر پڑھ لیں، اگر آپ کے ہوٹل میں مسجد ہے جس کی صفیں حرم کے قریب تک آتی ہیں یا نظر آتی ہیں، سامنے اتصال ہے، گویا کہ اتصال کے رولز بھی حرم میں ذرا سہولت والے ہیں، تو وہ نظر آتی ہیں تو آپ وہاں سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں ہوٹل کی مسجد میں کم سے کم پڑھیں، حرم میں جا کر نیچے صحن میں جا کر اندر پہلے سے چلے جائیں، پلان کریں، لمبا بیٹھیں، دعائیں کریں، تلاوت کریں، اس میں وقت گزاریں۔ طواف اگر نیچے بہت رش ہے تو آپ پہلی منزل میں کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اب آج کل جو صورتحال ہے 2024 تک وہ یہ ہے کہ صرف احرام والوں کو نیچے گراؤنڈ فلور پہ طواف کرنے دیتے ہیں، باقیوں کو نہیں۔ بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ اگر ہم احرام میں نہیں ہے، احرام کی حالت میں ہم ایسے ہی جھوٹ موٹ کا کپڑا پہن کے اندر چلے جائیں تو کیا ہمیں ایسے اجازت ہے؟ تو سارے محقق علماء فرماتے ہیں آپ خود سوچ لیجئے، آپ سمجھدار ہیں، کیا جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور قانون کی خلاف ورزی کرنا ایک مستحب عمل کے لیے، طواف نفل ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، کیا جائز ہے جبکہ آپ کے پاس آپشن ہے؟ یہاں تک ثواب کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال کو تولتے ہیں، گنتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کوانٹیفائی نہیں ہے، اللہ کوالٹی کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ پہلی منزل پر اگر آپ نیچے 3 طواف کر سکتے ہیں، پہلی منزل پہ 1 طواف کر لیں، 3-4 چکر کے بعد تھک جائیں بیٹھ جائیں، زیادہ تھک گئے آپ اوپر آپ نے 2-3 چکر کیے ظہر سے پہلے، آپ واپس آ جائیں، عصر میں پھر جا کے پورا کر لیں۔ دوسرا آپ یہ خیال کریں کہ جس وقت میں رش زیادہ ہوتا ہے اس میں طواف کم سے کم کریں، خاص طور پہ خواتین، جیسے عصر کے بعد، فجر کے بعد، مغرب کے بعد رش کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد ہلکا ہے، رات میں بعض وقت ہلکا ہے، دھوپ کے وقت میں ہلکا ہے۔ دھوپ کے وقت میں اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہوگا، چھتری لے جائیں، سن گلاسز لے جائیں، اپنی ایک آپ اسپرے بوٹل لے جائیں، پانی لیں، تولیہ سر پہ ڈال کے رکھیں، تو آپ کا طواف بڑا ٹھنڈا اور بڑا اچھا ہوگا۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہیں، آپ کا گھر مبارک کہاں تھا، آپ کی پیدائش کہاں تھی، جنت المعلیٰ، مکہ میں کیا کیا اعمال ہوئے، آپ کا ہجرت کا راستہ کیا تھا، اس کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی کتاب، سیرت مصطفیٰ، رحیق المختوم، سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی زندگی کی کتاب پڑھیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مکہ سے مکہ کی زندگی اور مدینہ سے مدینہ کی زندگی لے کے آئیں، یہاں تک آپ جس طرح عمل کے محبت کے ساتھ اور لوگوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے، پابندی کرتے ہوئے قوانین اور رولز ریگولیشن کی مکہ میں اپنا قیام پورا کریں۔